ایران اور عراق کی جنگ 20ویں صدی کی سب سے لمبی اور خونریز جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ جنگ 22 ستمبر 1980 کو شروع ہوئی اور تقریباً 8 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ 20 اگست 1988 کو جنگ بندی ہوئی۔ اس جنگ میں اندازاً 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے یا زخمی ہوئے، اور دونوں ممالک کو بھاری معاشی اور انسانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کی ایک بڑی وجہ ایران اور عراق کے درمیان شط العرب دریا کا تنازع تھا۔ یہ دریا دونوں ممالک کے لیے تجارتی اور فوجی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ عراق چاہتا تھا کہ اس دریا پر اس کا زیادہ کنٹرول ہو، جبکہ ایران اسے مشترکہ دریا سمجھتا تھا۔ یہ مسئلہ کئی سالوں سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کا باعث بنا ہوا تھا۔ 1969 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا، جس کے نتیجے میں شاہ ایران کی حکومت ختم ہو گئی اور آیت اللہ خمینی کی قیادت میں نئی اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ عراق کے صدر صدام حسین کو یہ محسوس ہوا کہ انقلاب کے بعد ایران کمزور ہے، اس لیے یہ حملہ کرنے کا مناسب وقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صدام حسین کو یہ بھی خوف تھا کہ ایران کی اسلامی انقلاب کی سوچ عراق کے شیعہ مسلمانوں میں پھیل سکتی ہے۔ 22 ستمبر 1980 کو عراق نے اچانک ایران پر حملہ کر دیا۔ عراقی فوج نے سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور کئی شہروں پر حملے کیے، جن میں خرمشہر بھی شامل تھا۔ عراق کو امید تھی کہ وہ جلدی جنگ جیت لے گا، لیکن ایران میں سخت مزاحمت کی اور جنگ طویل ہوتی چلی گئی۔ جنگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان شدید زمینی لڑائیاں ہوئیں اور یہ جنگ خندقوں کی جنگ میں بدل گئی۔ دونوں طرف لاکھوں فوجی محاذ پر موجود تھے۔ اس دوران عراق نے کئی مرتبہ کیمیائی ہتھیار بھی استعمال کیے، جس سے ہزاروں لوگ ہلاک یا مستقل طور پر معذور ہو گئے۔ 1984 کے بعد جنگ خلیج فارس تک پھیل گئی، جسے ٹینکر وار کہا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے تیل لے جانے والے جہازوں پر حملے شروع کر دیے تاکہ ایک دوسرے کی معیشت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اس جنگ میں عالمی طاقتیں بھی بالواسطہ طور پر شامل ہو گئی۔ امریکہ، فرانس، سعودی عرب اور کویت نے مختلف طریقوں سے عراق کی مدد کی، جبکہ ایران کو کھل کر بہت کم ممالک کی حمایت حاصل ہوئی، اگرچہ کچھ اسلحہ خفیہ طریقوں سے ایران تک پہنچتا رہا۔ 1988 تک دونوں ممالک بری طرح تھک چکے تھے۔ لاکھوں لوگ مارے جا چکے تھے، معیشت تباہ ہو چکی تھی اور کئی شہر کھنڈر بن چکے تھے۔ بالآخر اقوام متحدہ کی کوششوں سے جنگ بندی پر اتفاق ہوا اور 20 اگست 1988 کو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں کوئی واضح فاتح نہیں تھا۔ دونوں ممالک کو انسانی جانوں، معیشت اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، اور مشرق وسطیٰ کا پورا خطہ طویل عرصے تک عدم استحکام کا شکار رہا۔ نئی اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام